وسلموا على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرح كل أمر حكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك وآل بيتك يا حبيب الله محترم و مکرم مہمان گرامی محترم سید فصیح الدین فصیح الرحمانی صاحب صبیح الدین صبیح رحمانی صاحب دامت برکاتکم العالیہ محترم علامہ محمد شاہباز صاحب محترم حافظ امتیاز علی صاحب معزز حاضرین گرامی خواتین و حضرات الحمدللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل و کرم اور لطف و احسان ہے کہ جس نے ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر ہمیں اس بابرکت رات میں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق و رحمت فرمائی۔ علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے آپ نے سنا یہ بڑی بابرکت رات ہے تھوڑا سا ایزی آپ کو انڈرسٹینڈ کروانے کو آپ سمجھنے کہ ہم سارا دن پورا شاپنگ کرتے ہیں شہروں میں مارکیٹس میں جاتے ہیں سلور برن ہو شہر اور کوئی ہو فوڈ جو شاپنگ سینٹر میں وہاں پہ مختلف اسپیشل آفرز لگتی رہتی ہے کیا ہے اسپیشل آفرز لگتی ہے کیا ہوتا ہے کہ جو اس کی نارمل پرائس ہے اس سے ہاف پرائس ہو جاتی ہے سم ٹائم 70% لیس ہو جاتی ہے سم ٹائم 25% سم ٹائم buy one get one free سم ٹائم buy two get third free تو ڈیفرنٹ آفرز ہے تو بلا تشبیہ و بلا مثال یعنی ہمارا دل جو چیز نہیں بھی خریدنی ہوتی نا ہم وہ بھی خرید لیتے تو جیسا آفر لگی حالانکہ گھر میں پورا سال پڑی رہے ضرورت ہی نہیں انہیں بھی کوئی سستی خرید لی یہ مارکیٹنگ ٹیکٹکس ہیں جو مارکیٹنگ بزنس مین اڈاپٹ کرتے ہیں لیکن بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی کچھ اسپیشل آفرز رکھی ہیں پورے سال کے اندر ہمارے لیے اور یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ اسپیشل آفرز ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کو سپیشل بنا دیا کچھ نائٹس کو سپیشل بنا دیا so all these special offers Allah created just for the sake of the ummah of his beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam اب جیسے کلام صاحب نے آپ نے سنا کہ پرانے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ تھی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سابقہ امتوں کی عمریں دکھائی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بشری تقاضوں کا ملال ہوا کہ پرانے لوگوں کی ایک مثال ہے کتابوں میں لکھی ہوئی اسرائیلیات میں سے ہو لیکن سمجھنے کے لیے انہیں سمجھنے کے لیے کہ ایک خاتون آئی غالب حضرت نوح علیہ السلام کے پاس کہتے دعا فرمائے میرا بچہ بہت بچپن میں ہی فوت ہو جاتا ہے انہیں پوچھا امام کتنا ہو جاتا ہے خود 100 سال کا ہوتا تو فوت ہو جاتا ہے میرا بچہ ہوتا 100 سال کے اندر فوت ہو جاتا ہے ہماری تو میکسیمم عمریں جو ہیں 100 کو کم ہی کراس کرتا ہے ہماری جو ہے عمروں میں سے تو کہنے کا مقصد لمبی عمریں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی دیگر امتوں کی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں ملال ہوا کہ ان کی عمریں لمبی انہوں نے رب کی عبادت بہت زیادہ کی میری امت کی تو عمریں 60 70 80 90 100 سال ہوگی تو بہت چھلانگ لگائے گا 120 ایئرز ہوگی تو کہیں گے ورلڈ ریکارڈ قائم ہو گیا
تو میری امت اتنی اپنے رب کی بندگی نہیں کر سکے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ملال بھی رب کائنات کو اچھا نہ لگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب ان اللہ علیہ کل شیء قدیر، ہم تو ہر چیز پر قادر ہیں. تو اگر ان کی عمریں بہت لمبی تھی تو وہ زیادہ عبادت کرتے تھے، تو ہم ایسا کرتے ہیں آپ کی امت میں کچھ اسپیشل آفرز رکھ دیتے ہیں، تو وہ جو کمی لمبی عمر سے پوری نہیں ہو سکتی وہ یہاں سے پوری ہو جائے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں اسپیشل نائٹس، اسپیشل ڈیز جو آپ نے سنے، شب برات ہے، شب قدر ہے، شب معراج ہے، لیلۃ القدر ہے، یہ ساری ہیں وہ ہوں ہمارے لیے اور ہم ہی نہ اس میں پائے جائیں یا ان راتوں کی یا ان اسپیشل آفرز سے فائدہ نہ اٹھائیں، تو یہ ہماری محرومی ہے. تو اس لیے جب بھی ایسی نائٹس آئیں، ایسے ڈیز آئیں، تو ہمیں ان کا گڈ یوز کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو ان راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا حق ادا کرنا چاہیے اور اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنی چاہیے. اور یہ رات وہ ہے شب برات جو ہے، اس کے اندر قرآن مجید میں فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم. دونوں طرح کے جو اقوال علماء نے مفسرین نے بیان کیے، کئیوں نے کہا کہ یہ لیلۃ القدر کے بارے سے حوالے سے، کئیوں نے کہا یہ شب برات کے حوالے سے. یہ ڈزنٹ میٹر، وہ شب برات میں بھی آپ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، شب قدر میں بھی حاضر ہو جائیں. تو فیہا یفرق جو اس وقت کی طرف گئے کہ اسے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم. بچوں کو سمجھانے کے لیے میں مثال دیتا ہوں کہ جس طرح حکومتیں بجٹ اناؤنس کرتی ہیں پورے سال کا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بجٹ نائٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پورے سال کے جو معاملات ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام، ہر امپورٹنٹ اینڈ significant task which is going to happen in the coming year, Allah subhanahu wa ta'ala allocates all the duty and responsibility to the relevant angels کہ اگلے پورے سال میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے دنیا سے چلے جانا ہے، کس کو بیماری ملنی ہے، کس نے بیماری سے صحت یاب ہو جانا ہے، کس کے ہاں بچہ پیدا ہونا ہے، کس کے ہاں سے بچہ چھین لیے جانا ہے، کس کو رزق ملنا ہے، کس کا رزق کم ہو جانا ہے، کس کا رزق زیادہ ہو جانا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ پلان بنا رہا ہوتا ہے اور وہ شادیاں کر رہا ہے، بچے اس کے یہاں پیدا ہو رہے ہیں، بزنس کر رہا ہے، بزنس امپائر سیٹ کر رہا ہے، گھر تعمیر کر رہا ہے، بڑے بڑے اچھے، اور اس کو معلوم نہیں کہ اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہے. بڑی محنت سے کروڑوں روپیہ لگا کے گھر تیار کرنا ہے اور اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس میں ایک رات بھی گزارنے کی مہلت نہیں مل رہی، اسے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اٹھا لینا. تو یہ رات وہ ذمہ داریاں ریلیونٹ فرشتوں کو دینے کی رات ہے. تو حضور نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میری تقدیر لکھی جا رہی ہو، میرا یہ ہماری تربیت کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے. حضور نے فرمایا کہ جب یہ رات آئے تو اس کی رات میں قیام کرو، دل کو روزہ رکھو، اور تاکہ جب آپ کے بارے میں فیصلہ ہو رہا ہو تو اللہ کریم تمہارے اعمال کو دیکھ کر کہ یہ میرا بندہ اس رات میں میری بارگاہ میں جھکا ہوا ہے. تو جب بندہ ہاتھ جوڑ کے اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہو جائے تو مالک سخت فیصلے نہیں کرتا، مالک سخت فیصلے نہیں کرتا. جب سمجھے کہ وہ میری بارگاہ میں جھک گیا ہے، میری بارگاہ میں آ گیا ہے، سابق پر نادم ہے اور آئندہ کے لیے مبارک کر رہا ہے کہ مولا غلطی نہیں کروں گا، سابقہ غلطی سے معافی چاہ رہا ہے اور آگے بچنے کی توفیق مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سخت فیصلے نہیں فرماتا. تو یہ رات اپنے حق میں فیصلہ کروانے کی رات ہے اللہ کی بارگاہ. تو اس لیے اس احساس کے ساتھ آپ ان گھڑیوں کے اندر بیٹھیے، موجود رہیے رب کی بارگاہ میں، اپنے آپ کو سمجھیے کہ ہم حاضر ہیں اور
اللہ کی بارگاہ میں اپنے سابقہ گناہوں کی معافی طلب کیجئے، اور آئندہ سال اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو ہمیں ساہ لے، اور اگر زندگی نہیں دی تو اللہ کی بارگاہ میں اگلی زندگی اس کی بہتری کی دعا کیجئے۔ ایمان پر، اسلام پر اگر رہنا ہے تو اسلام پر رہنے کی، اور چلے جانا ہے تو ایمان پر جانے کی دعا کیجئے۔ باقاعدہ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم امام اور خطیب ہلو ویو اسلامک سینٹر محترم جناب حافظ امتیاز علی صاحب۔